بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو کہ نہایت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ نصیب ہونے جا رہا ہے۔ رمضان میں آپ اپنی جتنی عبادات کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنے نصیب مقدر سنوار سکتے ہیں، وہ سنوار لیں۔ یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے رمضان کا چاند دیکھتے ہی کیا عبادات کرنی ہیں، اور پھر سحری کے اوقات میں اور افطاری کے اوقات میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی ہر روزے کے حساب سے آپ کی کیا عبادات ہونی چاہیے، اور ہر روزے والے دن آپ نے ہر نماز کے ساتھ کیا کیا ذکر اذکار کرنا ہے۔ آئیے تو پھر آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمد رمضان المبارک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رحمت کے دروازے، یعنی کہ رمضان کے مہینے کو جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کہا گیا ہے، کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان پر آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی عبادات میں لگا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، رمضان کی جو ریسٹرکشنز ہیں، حدود قائم کی گئی ہیں، ان کو فالو کر کے اپنے روزے کو قبول کروا سکے، اپنی مغفرت کروا سکے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلوا سکے۔ اسی طرح ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا، یعنی کہ سورۃ اخلاص اور رمضان کی نہایت ہی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی بہت فائدے ہیں۔ تو اسی لیے اس رمضان کو اویل ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس کو ہرگز مت گوائیے گا۔ رمضان کے تمام عشروں میں اور خاص کر طاق راتوں میں ضرور اپنی حاجات منوا لیجیے گا، اپنی مغفرت کروا لیجیے گا، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے دروازے کھلوا لیجیے گا۔ پورے سال میں ایک مہینہ ہے جس کو آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گزار لیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے عبادت کر لیں، اپنی یہ آپ کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی بہتری اور فائدہ مقصود ہے۔ آئیے تو پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو آپ نے پہلی شب کو، یعنی کہ رمضان کی چاند رات کو، آپ نے سورہ فتح جو کہ پارہ نمبر 26 میں ہے، پڑھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کرنی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کو رزق کی فراوانی فرمائیں گے، تنگ دستی اور فاقوں سے آپ کو حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو دوسری عبادت ہے رمضان کی پہلی شب کی، جس رات رمضان کا چاند نظر آئے گا، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم سورہ قدر پڑھنی ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اور اسے پڑھنے سے انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح آئے گا جیسا کہ گہرائی کی طرف پانی۔ تو یہ عبادات کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان عبادات سے تمام سال، پورے سال آپ کے رزق کا بندوبست کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، عبادت ہے، کہ جو آپ کے لیے دولت کے انبار لگا دے گا۔ آپ اس عمل کو لازمی کیجیے گا ان اعمال کے ساتھ۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، جو کہ رمضان میں سورۃ کوثر کا بابرکت عمل ہے، یعنی کہ برکت والی تھیلی والا عمل۔
میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے آپ کو، پھر بتا دوں کہ چاند رات کو آپ نے برکت والی تھیلی یعنی کہ کوئی بھی ایک تھیلی لے لیں، اس پہ 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے رمضان کی 11ویں رات کو 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس پہ پھونکنا ہے۔ اسی طرح رمضان کی 21ویں رات کو آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن جو 27ویں کی شب ہوگی اس پہ آپ نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنی تھیلی پہ دم کرنا ہے۔ اور اس کا جو آخری عمل ہے وہ آپ نے عید کی نماز کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا، اور پھر اپنی برکت والی تھیلی پہ دم کر دیجیے گا۔ اپنے روزمرہ میں اپنے پیسے اس میں ڈالیے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت برکت فرمائیں گے۔ یہ تو تھی رمضان کی چاند رات کی عبادات۔ آئیے اس کے بعد میں آپ کو تہجد کے نوافل کا بتاتی چلوں، جو کہ آپ سحری سے کچھ دیر پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ 2 سے 12 نوافل یا جتنے بھی آپ چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے دوران اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک اپنے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ کوئی ہے جس کو بخشا جائے، یا کوئی ہے جو رزق چاہتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ایسے بھکاری بن کر مانگیں کہ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے منوا کے ہی چھوڑیں۔ آپ ایسے یقین سے اور عاجزی سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جو رمضان المبارک میں تہجد کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد یا تو 40 مرتبہ یا 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ، یعنی کہ 40 ٹائمز، 121 ٹائمز یا 313 ٹائمز اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں گناہ گار بن کے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دل سے عاجزی سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تن و من سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور توجہ دھیان بہت ضروری ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ضروری ہے، اور اپنے گناہ بخشوانے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ آپ کی دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے تو وہ آپ اپنی پہلے گناہوں کی بخشش کروا کر پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا تصور کر کے دعا مانگیں گا، اپنی کوئی ایسی مشکل جو آپ دور کروانا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے نہایت عاجزی سے اور یقین سے دعا مانگیے گا۔ رمضان کی پہلی شب کی ایک اور بہت ہی خاص عبادت ہے، جو کہ آپ نے رمضان کی پہلی شب یعنی کہ نماز کی تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے بفضل باری تعالیٰ بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرمائیں گے آپ پر۔ وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ مجھے امید ہے کہ اسکرین پہ آپ کو کلیئر دکھائی دے رہی ہوگی، اسی لیے میں نے احتیاطاً پڑھ کے بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اگلا جو عمل ہے وہ آپ نے رمضان المبارک کی ہر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 7 بار یہ پڑھنا ہے، اور اس آیت کے جو کمالات ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، وہ آپ اس رمضان کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا۔ تو وہ آیت ہے، یا واسی المغفرتی ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں رحمتوں کا تصور کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا رمضان المبارک کی ہر رات کو 7 بار ضرور پڑھیے گا۔
اگلا جو رمضان المبارک کا عمل ہے وہ صرف 3 سیکنڈ کا ہے، اور وہ یہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار کروڑوں میں نیکیاں ملیں گی، جو کہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس ایک آیت کو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہی آپ اس کو پڑھیں اور ثواب بے شمار پائیے۔ اس آیت کو میں کلیئر کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آئیے میں آپ کو اگلی عبادت بتاتی ہوں جس سے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام یعنی کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ضرور ادا کیجیے گا۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس رمضان المبارک میں جتنی عبادات کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے منوا سکتے ہیں، ضرور کر لیجیے۔ اپنی جتنی عبادات ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو اگلا ایک عمل ہے جس سے آپ کی تمام خواہشات اور حسرتیں رمضان المبارک میں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں اول و آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت صرف 41 ٹائمز یعنی کہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اور جو شخص اس آیت کے معنی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا تصور کر کر اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک ضرور انشاءاللہ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور اس انسان کی ہر دلی خواہش پوری فرمائیں گے، اور اس کو ہر خیر اس طرح ملے گی کہ ہر خیر اس کی طرف خاص کر متوجہ ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو آیت بتاؤں کہ وہ آیت ہے بیادک الخیر انکا علی کل شیء قدیر، یعنی کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ساری بھلائی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک آپ سب کر سکتے ہیں، یعنی کہ تمام بھلائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے آپ کی تقدیر بدلنے میں، آپ کو آپ کے لیے جو ناممکن ہے اسے ممکن کر دکھانے میں۔ تو سحری اور افطاری میں یہ دعا پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں آپ کو اس دعا کا یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک میں اولیاء جنات کا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر دلی خواہش کو انشاءاللہ پوری کروا دے گا۔ اگلا عمل جو ہے وہ آپ کا رمضان میں انشاءاللہ زندگی بھر کے مسائل حل کروا دے گا، اور یہ 30 دن کا ہی وظیفہ ہے، یعنی کہ تمام رمضان کے دنوں میں آپ نے اس کو ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں پڑھنا ہے، اور یہ دعا نہایت کمال کی ہے، طاقتور ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ آئیے میں اس آیت کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتاؤں۔ اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو بہترین روزگار ملے گا، آپ مستجب الدعوات بن جائیں گے، قضائے آپ کی حاجات جو ہیں وہ پوری ہوں گی، رزق کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور جو لوگ شادی کی بندشوں کا شکار ہیں وہ دور ہوں گی، آپ کی تمام گھریلو الجھنوں کا خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ زیارت حرمین کی سعادت حاصل ہوگی، اور تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، اور موجودین اور غائبین کی دعائیں جو آپ کریں گے آپ ان کے حق میں قبول ہوں گی۔
تو اس آیت کے بے شمار فوائد ہیں، اسے ضرور اپنی روزمرہ میں شامل کریں، لیکن ایٹ لیسٹ رمضان میں ضرور اس سے پڑھ کر فائدہ حاصل کیجیے گا۔ ایک اور جو عمل ہے جو کہ رزق کے دروازے کھلوانے کا آزمودہ عمل ہے، یہ پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، میں نے بہت دفعہ اس کو آزمایا بھی ہے۔ آپ بھی اس کو آزمائیے گا اور اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوائیے گا۔ رزق کے ساتھ ساتھ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ یہ ہیں کہ اور آپ نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ افطاری کے وقت آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی اور بہتری کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ معاشی مشکلات، رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانیوں میں گھرے افراد کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور عبادات میں رغبت اور گناہوں سے نفرت حاصل کرنے کے لیے دن میں ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر طاق اعداد میں درود شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ یا تو 3 دفعہ پڑھ لیں یا 5 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ مائدہ کی یہ آیت نمبر 114 کا درجہ ذیل حصہ پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے پھونک مارنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 یعنی کہ 114 ہے، آپ قرآن پاک میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ عمل بھی ضرور کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگلا جو عمل ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی سے مایوس ہیں، تھک چکے ہیں، تو وہ مایوس ہونے کی بجائے اس عمل کو ضرور آزمائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی ہی پریشانی، مشکل، حلیم کریم، عفو کریم کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی، گھریلو الجھنیں ایسے دور فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں گے رمضان مبارک میں، صبح فجر کے تمام معمولات مکمل ہونے کے بعد سوتے وقت بستر پر لیٹ کر یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، چاہے تو آپ رات کو سو رہے ہیں تب پڑھیں، صبح سو رہے ہیں تب پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ لے کے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور اسی طرح آپ نے بائیں کروٹ لیٹ کر سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سیدھا لیٹ کر آسمان کی طرف منہ کر کر 3 بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے پڑھنے کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس کو پڑھنے سے 70,000 موکلات اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے اس کو سورہ اخلاص کا نور گھیر لیتا ہے، اور 24 گھنٹے آپ نورانی حفاظتی حصار میں رہیں گے۔ جناتی شیطانی چیزیں آپ کے قریب ہرگز نہیں آئیں گی، اور سوتے وقت شیطانی خواب، احتلام اور ناپاکی سے حفاظت ہوگی۔ یادداشت آپ کی اور نظر تیز ہوگی، ایمان والی زندگی نصیب ہوگی، سینہ آپ کا نور سے مزین ہو جائے گا انشاءاللہ، ایمان کی حلاوت ملے گی، اور مزید یہ کہ 3 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو یہ آپ چند لمحات میں 3 قرآن پاک کے ثواب حاصل کر لیں گے۔ جو اگلا پیکج ہے وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے ٹائم آپ نے کرنا ہے، اور کھانا کھانے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور کھانا کھانے کے دوران ہر لقمے پر یا واجدو پڑھیں۔ کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھیں۔ اس عمل کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر لقمہ آپ کا نور بنے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی، امراض قلب کنٹرول، جوڑوں کا درد ختم ہوگا، سوجن ختم ہوگی، کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، شوگر کنٹرول ہوگی، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ نہیں ہوگا، اور ہیپاٹائٹس A B C کا علاج، گردے کے امراض نہ ہوں گے۔ اس
شمار فائدے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نونانی لقموں کو کھانے والے کی پیشانی پر نور آئے گا، چہرہ دمکے گا، نحوست ختم ہوگی، گھر سے الجھنیں ختم ہوں گی، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کا دسترخوان وسیع ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کی جو نافرمان اولاد ہے وہ نیک صالح اور فرما بردار بن جائے گی، اور جن لوگوں کو بے اولادی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلا عمل ایسا کمال ہے کہ جس سے آپ کا سویا ہوا نصیب انشاءاللہ جاگ جائے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے سورہ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر ناکامیاں، پریشانیاں، بے برکتی، دعائیں نہ قبول ہونے کا جو شکوہ ہے، اور بگڑے نصیب سنوارنے اور سوئے مقدر کو جگانے کے لیے یہ عمل صدیوں سے آزمودہ ہے۔ ہر دعا انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی، تمام مشکلات مسائل حل ہوں گے، اور دن بھر غیبی مدد ہوگی۔ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گی انشاءاللہ، اس یقین سے پڑھیے گا، اور ہر قسم کی دنیاوی حاجات 100% پوری ہوتی ہیں۔ امراض سے شفا ملتی ہے، رحمت بارش کی طرح اس طرح شخص پر برستی ہے کہ 1400 سال سے اولیاء کرام کا مجرب عمل ہے یہ، اور اجڑے گھر آباد ہو جاتے ہیں اس عمل سے، بدچلن شوہر راہ راست پر آ جاتے ہیں، بیوی کی لاپرواہی دور ہو جاتی ہے، اور قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، نیز ہر قسم کی آفات سے حفاظت رہتی ہے انشاءاللہ، رہے گی۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اگلا عمل ہے غیبی دولت حاصل کرنے کا، اور اس عمل کو نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح نماز فجر کی سنتوں کے بعد دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر کے 4 بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اپنے پورے جسم پر مل لینی ہے، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میری بندشیں، جادو جنات میرے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جب میں کھولوں گا تو ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور جب میں یہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیروں گا تو جسم کے انگ انگ سے بیماری، جادو، بندش، جنات، تنگ دستی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، دسترخوان وسیع ہوگا، قرضوں سے نجات ملے گی، بے روزگاری ختم ہوگی، آپ کو کبھی محتاجی اور پیسوں کی کمی نہ ہوگی، جیب ہمیشہ پیسوں سے بھری رہے گی، اور کاروبار بھی خوب چمکے گا، جلد اچھی نوکری ملے گی، اور تنخواہ میں اضافہ ہوگا، اور حاسدین اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوگی۔ اگلا عمل جو ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی اللہم اجرنا من النار، یہ آیت پڑھنی ہے، اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کوشش کریں، ویسے 7 دفعہ پڑھ لیں یہ تینوں، اور یہ 3 دعائیں جو ہیں تحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان تینوں دعاؤں کی جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پہلی جو مسعود دعا ہے اس کی برکت سے دین کی فتنوں سے، آزمائشوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، مرتے دم تک آپ انشاءاللہ ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، خاتمہ بالخیر ہوگا، جسم آپ کا حادثات سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے، اولاد آپ کی لیے راحت بنے گی، ناسور نہیں بنے گی، دل کا چین اور سکون بنتی ہے یہ دعا پڑھنے سے، اور بندہ اولاد کے غم کے لیے اندر ہی اندر نہیں گھلتا، اور آپ کی اولاد آپ یہ سمجھیں انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں گے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ان کی جلد شادی ہو جائے گی، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، ان بے شمار فوائد کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ پورا سال ہمیشہ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو ضرور شامل رکھیں۔ آپ باقی اس کے فوائد دیکھ سکتے ہیں کہ کسی سے قرض واپس لینا ہے تو وہ مل جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہوگا،
مال تھوڑا چاہے لیکن اس میں برکت اور شفا ہوتی ہے، اور آپ کے مال بیماریوں حادثات پہ نہیں لگتا۔ دوسری مصنون دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس سے پناہ ملتی ہے، اور اس عمل میں شامل ہونے والے شخص کی دنیا جنت بن جائے گی۔ ایسے مسائل، پریشانیاں، مشکلات کہ دنیا میں زندگی ان کی جہنم بن گئی ہے، تو ان کو اس سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو تیسری مسنون دعا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے، یعنی کہ خارش، دانے، الرجی، ایگزیما، اس طرح کے فنگس یا جو بھی مسائل ہیں، شوگر کے جو بگڑے ہوئے زخم ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور نظر کمزور ہو جانا، دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، آنکھوں کے مسائل، کھچاؤ، اکڑاؤ، اندھے پن سے انشاءاللہ ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ سب کو رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔